جاوید بھائی یہ خالد محمود اور عارف عباسی یہ اچانک کس طرح آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ میں تو یہ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو وہ پلانٹڈ لوگ ہیں پرانے جو مسلم لیگ نور کے دور کے یہ سارے پی سی بی چیئرمین رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کنیکشن جوڑ کر آئے. یہ کوئی عمران خان مخالف ایجنڈا لے کر تو نہیں آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی میں کہتا ہوں آن دی اسپاٹ آتے تو اس کا فرق بھی پڑتا, بعد میں آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ مجھے دیکھیں نا, میں نے اپنی کرکٹ بھی چھوڑ دی, ڈونٹ کیئر اباؤٹ رائٹ. کیا مجھے پیسے اچھے نہیں لگتے تھے؟ میں چاہتا چپ ہو جاتا. ضمیر کی بات ہے, اپنے بیک گراؤنڈ کی بات ہے. آپ کو جو حق اور سچ کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ یعنی کہ ہم نے یہ سیکھا بھوکے مر جانا مگر ہاتھ نہ پھیلانا, اللہ سے مانگنا تو کیوں وہ مالک ہے, اس نے اس دنیا میں وہ دے کے بھی آزماتا ہے, وہ لے کے بھی آزماتا ہے. آپ اس کی باریکیوں میں تو جاؤ اوپر والے کی, وہ نوازے گا, وہ آپ کو چیک کرتا ہے. جاوید بھائی اللہ بھی آپ کو چیک کرتا ہے, اور یہ چیکنگ ہے, یہ ہر آدمی کی چیکنگ ہے, یہ نظام کی بھی چیکنگ ہے. اگر نظام میں آپ نظام کے سول ہو تو آپ کو وہ نظام دینا ہے. ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں, ہم اللہ اپنے اس دور کی باتیں کرتے ہیں, تو اس دور میں تو آدمی کو سیدھا حساب تھا, ساری حساب ہے کا. ہم وہ تو اپناتے نہیں ہیں, باتیں تو کرتے ہیں. جاوید بھائی یہ تھوڑا سا کیمرہ اس طرف, تھوڑا سا کیمرہ اس طرف کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں, جب آپ جو چیز فالو کرتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی آ جائے پھر اللہ کو جان دینی ہے, پھر انسان سے کیا ڈرنا. ارے زندگی ایک دفعہ ملی ہے, حق پہ مر جاؤ تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے, یو نیور نو. یہ ایمان جاوید بھائی اگر آپ نے بھی غلط راستہ اپنایا ہوتا باقی کرکٹرز کے ساتھ جو اب تک ایک پورا پاکستان کی ملک کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے, آپ کو پتا تھا ان لوگوں کے بارے میں جاوید بھائی؟ دیکھیں جب میں اب اس لیے نہیں کہ جب معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, اب اس کے اوپر تم کرکٹ پہ کیا ہاتھ لگاؤ گے؟ ہر چیز آپ اٹھا لو. آج اس پاکستان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی یہ کرپشن تھی. آج لوگ امیر ہیں, گورنمنٹ غریب ہے, ہر آدمی کے پاس ہر چیز ہے, اتنا پیسہ ہے جو تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تو آج ان کو کہتا ہوں اللہ کے واسطے اس وقت آ جاؤ, اگر آپ نے کیا ہے غلط پیسہ ہے خدا کی قسم نکال دو اور اقرار کرو, کیونکہ تم اللہ سے اقرار کرو. جو غلطی کی تم نے یہی لے لی تو اس اوپر جا کے آپ کا ہو سکتا ہے حساب کتاب نہیں کہ میں نے اس قوم سے معافی مانگ لی تھی جس قوم کا میں نے پیسہ چرایا. ارے اسلام میں یہ ہے, اسلام کی باتیں کرتے ہیں. جاوید بھائی تھوڑا سا کیمرہ اس طرف کریں, تھوڑا سا کیمرہ اس طرف کریں اپنا, بس اب بالکل ٹھیک ہے, اب بالکل ٹھیک ہے. جاوید بھائی آپ کو بھی کبھی آفر ہوئی تھی آپ کے دور میں؟ جی آپ کو بھی غلط راستے کی آفر ہوئی تھی؟ ارے اللہ کا شکر, اللہ پاک کی اتنی مہربانی تھی کہ ہر آدمی ڈرتا تھا. میرے دوست مجھے پتا ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انوالو ہے, یہ ہے, مگر تم ان آدمیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیں چوری اور یہ کام کرنا انڈیویجول ہے, یہ پھر کلیکٹیولی تو تباہ کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنا انڈیویجول ہو پتہ نہیں چلو ختم, ٹھیک ہے نا, ایک آدمی, مگر جب آپ مل کے کرتے ہو تو پھر آپ پورے ملک کو, پورے سسٹم کو, سب کو تباہ کرتے ہو, اور آنے والی نسلوں کو دنیا میں آپ اپنے اوپر ایک دھبا لگوا لیتے ہو. زندگی بھر آپ کے اوپر دھبا نہیں مٹ سکتا. کیا اللہ کے گھر سے دھبا مٹ جائے گا؟ کوئی آدمی مجھے یہ بتا دے او بھائی اللہ کو دیکھ کے کام کرو, یہ دنیا تو فانی ہونی ہے, یہاں زندگی کتنی ہے, یہ تمہاری دنیا ہے, مگر جب تک قیامت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کیا کر رہے ہوں گے. اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جس دن قبر کا عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے گا, جاؤ قبرستان میں رات کے 2-3 بجے جاؤ, تمہیں آوازیں آئیں گی, سنو گے.
تمہیں یہ نظام کا پتہ نہیں ہے ابھی. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نظام اللہ کا نظام یہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کا نظام جاوید بھائی ایسے ایک چھوڑ چیزیں دے. اللہ ختم اللہ ہوں گی جاوید بھائی. یہ اللہ کرکٹ سے دیکھیں اللہ پاک نے آپ جب لوگوں کو کرکٹ نے دیکھیں سب یہ کچھ میں دیا. بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جب ہر چیز وعدہ کر کے اتار دی ہے تو نعوذ باللہ یہ چیز بھائی غلط نہیں ہوگی. تم کتنا بھی کچھ کر لو. اب جو آ گیا دائرے میں دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. آپ یہ دیکھ نہیں لیں پتا جاوید بھائی سارے کیوں کہ کرکٹر جنہوں نے یہ غلط کام کیے دیکھو جنہوں نے یہ غلط کام کیے جاوید بھائی محمد عامر سے لے لیں شرجیل کو میرا لے لیں. تصور جو ہے میرا تصور ہے قیامت کے دن میں اپنا اللہ مجھے معاف کرے اور صحیح میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 اللہ کے پاس حساب کتاب ہونا ہے. آپ مجھے بتاؤ جب لائن لگی ہوئی ہوگی حساب پوچھیں گے وہاں تو ایک جس دن سے پیدا ہو اس دن سے لکھا جاتا ہے. کیسے ڈیزائن کرو گے؟ تو پھر کنویں میں ہی چلتے رہیں گے ہم لوگ. ہاں حساب دو حساب ہاں دے ہی نہیں سک رہے دھکا پڑے گا پھر لائن سے باہر. بھائی قیامت کے دن تو پوری کی پوری کائنات ہوگی لائن میں. جو اچھے ہوئیں گے ادھر جو جائے گا یوں ادھر ادھر جنت دوزخ. میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ چیز ہوگی جب حساب کتاب سب سے پہلے ہے. تو مجھے بتائیں حساب کتاب کیسے دیں گے اگر میں نے غلط کام کیا ہے؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں میں وہ بندہ ہوں کہ اگر میں ہوں گا جو کیا میں اپنا سر نیچے کروں گا. میں نے کیا حق کیا. جاوید بھائی جن لوگوں نے ملک کے ساتھ کھیلا ہے ان کے لیے معافی ہے ان کے لیے کرکٹ میں واپسی ہے؟ نہیں ابھی بھی یہ ہے وہ غفور الرحیم ہے. آپ پہلے جس کے ساتھ کرتے ہیں نا اب دیکھیں کس کے ساتھ کیا ہوگا. ایک آدمی کا شوق تھا وہ بیچارہ شرطیں لگاتا تھا ٹھیک ہے چاہے غلط تھی صحیح تھی وہ ایک آنےسٹی سے وہ لگاتا تھا رائٹ. آپ نے اس کو ختم کیا. ہلو جی جاوید بھائی آواز میری تصویر آ نہیں رہی نا. جی آپ کی تصویر آ رہی ہے. تو آپ نے اس کو ختم کیا ٹھیک ہے نا مگر ادھر تو لکھا گیا ہے نا صحیح. ادھر سے کون مٹائے گا جب تک تم یہاں سے نہیں مٹاؤ گے. تو اسی لیے ہمارے اسلام کہتا ہے پہلے جس سے کیا ہے اس سے معافی مانگو تو پھر رب بھی معاف کرے گا. صحیح. یعنی کہ ان کو تو قوم سے بھی تک معافی مانگنی چاہیے جاوید بھائی پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان کو تو جس نے بالکل کام کیا مانگنی ہے. چاہیے. بھائی دیکھو جو کام کیا تو بھی ڈرتے کیوں ہیں یار. یہ تمہاری اچھائیوں میں جائے گا. کم سے کم میں جیسا یہ کہوں گا یار مرد کا تو بچہ تھا اس سے کام کیا سامنے آ کے معافی تو مانگی. اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ آ گیا کیونکہ تمہیں ڈرنا اللہ سے ہے. جاوید بھائی یہ آپ آج اور میرے جتنے بھی لوگ جو منسٹر جو بھی کرپشن جو بھی ان کے لیے بھی ہے سب کے لیے یہ ہے کہ بھائی اگر غلط کام کا غلط انجام اور غلط نتیجہ ہوگا ورنہ جو صحیح لوگ تھے وہ اس دن وہاں احتجاج کریں گے اے رب ہم نے تیرا نام تیرا دیکھ کے ہم نے یہ چیزیں نہیں کی ہمیں تیرا ڈر تھا تیری چیزوں کا اپنایا. اگر یہ بچ جائے تو کاش ہم بھی کرتے پھر. اب کون جواب دے گا اس کا؟ رب کیسے جواب دے گا بتائیے. بالکل جاوید بھائی یہ بتائیں کہ آپ اور عمران خان بڑا عرصہ ساتھ رہے. عمران خان کو پتا تھا کہ یہ لوگ جوئے میں ملوث ہیں یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات عمران بھائی کو ہو سکتا بری لگی شروع میں جب یہ بینک ختم ہوئی تھی میں نے آواز اٹھائی تھی میں نے لوگوں کے لیے اٹھائی تھی. مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو کتنا فائدہ تھا. فائدہ کیا آپ نے اب بعد میں آگے کرنا شروع کیا جب بند کر دی پھر ریئلائز کیا اور اس کے بعد وہ پاگل ہے انہوں نے وہ تو چھٹکارا چاہتے تھے بینک اور یہ لوگ چھٹکارا کیونکہ سب پرائیویٹ ہو گئے تھے. ہب پرائیویٹ ہے وہ چھٹکارا چاہتے تھے انہوں نے موقع ملا جس دن عمران صاحب نے بولا دوسرے دن پوری چیزیں ختم کر دی. آج وہ لوگ بورڈوں پہ آ گئے اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب
ایز اے پرائم منسٹر عمران صاحب کو یا ملک سنبھالنا تھا، یہ چھوٹی چیزیں تھی. یہ دیکھیں چھوٹی چیزوں کو جب اس لیول پہ آ جاتے ہو تو میرا اپنا آج اگر میں کہیں بھی آؤں تو میں پہلے بڑی چیزیں دیکھوں گا، چھوٹی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. چھوٹی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، چلنے دو. لوگ پیسے بینک دے رہی تھی، بینکوں نے سنبھالا تھا. کرکٹ ہو رہی تھی، برابر ہو رہی تھی، ورلڈ چیمپئن ہوئے تھے، کرکٹ میں کوئی خرابی نہیں تھی، اچھی کرکٹ ہو رہی تھی. آج لفوٹر کرکٹ ہو گئی ہے، آج لاکھوں میں سے آپ کو ٹیم بنانی پڑ رہی ہے.